बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। आज के व्लॉग के अंदर हम उसी तर्जुमाने को जो सैयद अबू औला मौदूदी साहब ने की है कुरान की, उसी को जारी रखेंगे। आज के व्लॉग के अंदर हम ये देखेंगे कि अहले बनी इसराइल जो है उससे जो खिलाफत लेकर मुसलमानों को दी गई है उसी का ही तज़किरा है। लिहाजा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो राह रास पाओगे। ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। इनसे कहो नहीं, बल्कि सब को छोड़कर इब्राहीम का तरीक़ा, और इब्राहीम मुशरिकों में से ना था। मुसलमानों, कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाज़िल हुई है, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब की तरफ नाज़िल हुई थी, और जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, और हम अल्लाह के मुसल्लम हैं। फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो हिदायत पर हैं। अगर उससे मुँह मोड़ें तो खुली बात है कि वो हट दर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी रहमत, तुम्हारी हमायत के लिए काफ़ी है। वो सब को सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ए नबी, इनसे कहो कि तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह। उस शख्स से बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वह उसे छिपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुज़र चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके अमाल के मतलब सवाल नहीं होगा। नादान लोग ज़रूर कहेंगे इन्हें क्या हुआ कि पहले जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे इससे यक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मशरक़ और मगरब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है, और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ ज़ाया ना करेगा।
یقین جانا کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کوئی یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم نے اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف مڑتا ہے، پس تم بلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس ویلا کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل ان کو باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی جو ہے، زمین کی خلافت جو ہے ان سے چھین لی، ان سے لے لی، اور اس پر مسلمان جو ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں ان کو فائز کر دیا۔ ایک نشانی صاف طور پر واضح کر دی کہ قبلہ جو ہے مسجد حرام کو بنا دیا گیا، اور بیت المقدس جو ہے اس کی طرف ان کو منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، تاکہ دونوں کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو جائے اور وہ یہود و نصارہ یہ سمجھ لیں کہ اب خلافت عرضی جو ہے، خلافت کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہے، اور اس پر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کر دیا گیا ہے۔ جو کہ اب مسلمان رہنا چاہتا ہے اس کو مسلمانوں کے گروہ کے اندر آنا پڑے گا، اور تبھی اس کی نجات جو ہے ممکن ہو سکے گی۔
تبھی وہ جنت کا حقدار بن سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس ویلاگ کو بار بار دہرائیں گے، بار بار پڑھیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، تاکہ قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ بے شمار لوگوں تک پہنچ سکیں اور وہ اسے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔